السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. ناظرین اکرام، ہر سال کی طرح میٹرو ون نیوز نے اس سال بھی سحری ٹرانسمیشن آپ کے لیے سجائی ہے، اور نور سحر میں آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین. ناظرین اکرام، آج ہم 70ویں سحری میں آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کل ہم 70واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں. اور اس 70ویں سحری یعنی 70ویں روزے میں، یعنی دن اور رات ایک ہی بات ہے، ساری روزہ تھا، کون سا ایسا اہم واقعہ پیش آیا تھا یا کون سا ایسا مارکا پیش آیا تھا؟ اگر مارکے کی بات کرتے ہیں تو غزوہ بدر، اور اگر کوئی ازواج مطہرات کی وفات فرمانے کی اگر بات کرتے ہیں، وفات ہوئی، تو وہ ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ناظرین اکرام، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے اپنی ان زوجہ سے. ناظرین اکرام، ہمارے اور آپ کے درمیان ہر روز ایک نیا موضوع ہوتا ہے جسے ہم پوچھتے ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں. آج کا موضوع 2 باتوں پہ مشتمل ہے، ایک بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرا غزوہ بدر. کیونکہ اگر ہم غزوہ بدر کا ذکر نہ کریں گے آج کے حوالے سے تو تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی، اور چونکہ یہ اسلام کا پہلا مارکا ہے، اس میں کس طریقے سے کامیابی ملی یہ سب ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے. کون سے مہمان؟ ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی ہماری مہمان موجود ہیں پروفیسر فائزہ احسان، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت بخیر؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں جویریہ سلیم، جو بڑے خوبصورت آواز میں، بڑی پیاری آواز میں، بڑے محبت بھرے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے محبت اور عقیدت کے نذرانے پیش کریں گی. تو جویریہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جویریہ. سب ٹھیک ٹھاک؟ شکریہ جناب. اچھا جناب، اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جی جویریہ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں. کہیے یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. اور میں لیتا
سے آہی مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں کہیے یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، جویریہ سلیم نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ الہی میں محبت کا نذرانہ پیش کیا. بڑی میٹھی آواز، بڑا میٹھا انداز. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. رمضان ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہماری خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آج کا ٹاپک ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور غزوہ بدر. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھیں. آج کا روزہ یعنی 17واں روزہ ہم اختیار کریں گے آج کی سحری کے بعد یقینی طور پہ، اور اس حوالے سے جو یہ اہم واقعات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے اپنی پروفیسر فائزہ احسان صاحبہ کے ساتھ. کہ پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت رفاقت تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ آج بہت ہی خوش نصیبی کا دن ہے. بے شک کہ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جی جی گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یوں تو مسلمانوں کی سبھی مائیں بہت ہی محترم ہیں، بے شک بے شک. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ان میں بہت عالی ہے. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اہلیت تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے کچھ خاص میں وہ بیان کرتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ نکاح میں جو خواتین آئیں جی ان میں یہ واحد کنواری یا غیر شادی شدہ دوشیزہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اے عائشہ علم و حکمت کو اپنا شعار بنا لو. واہ واہ، سبحان اللہ. اور اس علم و حکمت سے چمٹ جاؤ. اور واقعی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی زندگی یقیناً اس کا مکمل نمونہ بن گئی. ماشاء اللہ، سبحان آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ 2210 احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اتنی بڑی تعداد میں احادیث آپ نے سے روایت شدہ ہیں. جی جی جی. مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہی آج کے دور کی کسی عورت نے تو 2210 احادیث پڑھی بھی ہوں. بالکل فرمایا. تو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ کیا سبق دے رہا ہے. اور پھر دیکھیے آپ کو تفقہ فی الدین اتنا زبردست حاصل تھا. آپ قرآن کی حافظہ تھی، آپ قرآن کی مفسرہ تھی، آپ فقیہہ تھیں، یعنی تفقہ فی الدین میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا. جس طرح مرد حضرات میں حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے زبردست فقیہ تھے، اسی طرح خواتین میں سب سے بڑھ کر تفقہ فی الدین میں آگے نظر آتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی اس فضیلت کو ان الفاظ میں ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ آدھا علم عائشہ کے پاس. اللہ اکبر، سبحان اب اللہ، غور کیا کیجئے بات ہے. کتنی زبردست بات ہے کہ دین محمدی کا آدھا علم حضرت عائشہ کے پاس ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے، بہت پیاری بات. اور آپ کو پتہ ہے تمام علم دین محمدی علم ہی علم بے ہے. شک بے شک، سب علم ہے، علم کا نور ہے. بے شک بے شک. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھوں گی اگر آپ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ میں نے ان کی منقبت ایک بہت ہی
محبت سے لکھی ہے. بالکل خوش میں نصیب آپ کو آپ کے سناؤں. ساتھ ہم بھی ہو جائیں گے اگر وہ ہم منقبہ سنیں گے. ہاں جی, انشاءاللہ. میں عرض کرتی ہوں. جی جی ضرور. منقبت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی جی. جناب عائشہ میں اس قدر کی کسر نفسی تھی. اچھا. جناب عائشہ میں اس قدر کی کسر نفسی تھی, بقی میں دفن کرنے کی میری ماں نے وصیت کی. صحیح. جہاں مدفون ہے اور دوسری ازواج آقا کی, خود اپنے حجرے میں تدفین سے دی دست برداری. دیکھیے یہ کسی خاتون کے لیے بہت ہی وسیع القلبی کی بات ہے کہ وہ اپنے جہاں ان کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے, جہاں ان کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق مدفون ہوئے, جب انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش کا علم ہوا کہ ان کی خواہش ہے کہ تیسری قبر مبارک کی جو جگہ ہے وہ انہیں مل جائے, تو ان خاتون نے اپنی اس جگہ سے دستبرداری اختیار کر لی اور کہا مجھے بقی میں دفن کر دیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج کرام. اللہ اکبر. اللہ یہ بہت بڑی قربانی ہے اور بہت ہی وسیع القلبی کی بات ہے. بالکل بالکل. بنیں گی آپ کی زوجہ شبی آقا کو دکھلائی. بنیں گی آپ کی زوجہ شبی آقا کو دکھلائی, میرے اللہ کی تجویز سے شادی یہ طے پائی. میرے اللہ کی تجویز سے شادی یہ طے پائی. سبحان اللہ. خدیجہ ماں کا رتبہ تو ہے سب ازواج میں عالی, تو چاہت عائشہ ماں نے بہت سرکار سے پائی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ذہانت اور فطانت ان کو قدرت نے عطا کی تھی, وہ راوی ہیں حدیثوں کی بڑی تعداد ہے جن کی. صحیح. انہوں نے یاد رکھا ہے بہت باتوں کو حکمت کی, جہاں نازل ہوا قرآن اور حکمت جہاں اتری. وہ حجرہ عائشہ ماں کا نہیں جس کا کوئی ثانی, مطابق حکم ربی خدمت دیں ان کی لاسانی. واہ واہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. رسول اللہ نے ان کے لیے یہ بات فرمائی, ملا ہے علم آدھا عائشہ کو اور دانائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ نے لیا ہے فیض معلومات سے ان کی, جی جی بالکل. انہیں بے واسطہ سرکار نے تعلیم فرمائی. سبحان اللہ. مسلمانوں کی ان ماں کی بہت ہے عزت افزائی, سبحان اللہ. گواہی حق نے دی قرآن میں ان کی برات کی. ڈاکٹر پروفیسر صاحبہ ذرا سینٹر اپ کروں گی. اب چھوٹا سا ایک بریک ہے ہمارے درمیان, اس کو پھر سے آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. ناظرین اکرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پورے رمضان اسی طرح رہیں گے. ناظرین اکرام, اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے یہ پروفیسر صاحبہ بڑی محبت سے جو ایک اشعار پیش کر رہی تھی, اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. جی پروفیسر صاحب. مسلمانوں کی ان ماں کی بہت ہے عزت افزائی, گواہی حق نے دی قرآن میں ان کی براعت کی. اب تک یہ گواہی دے گا ہر ایک صاحب ایمان. جی جی. اب تک یہ گواہی دے گا ہر ایک صاحب ایمان, تلاوت جو کرے گا یہ گواہی اس نے دہرائی. سبحان اللہ. سہولت ان کے ذریعے سے ملی ہم کو تیمم کی, بلا شک فضل ربی کی رہی ان پر فراوان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ حافظ پورے قرآن کی, مفسر تھیں وہ قرآن کی, تفقہ دین کا پایا ملا تھا ذوق شعری بھی. بے شک بے شک. فصاحت اور بلاغت بھی اتم درجے کی تھی ان کی. جی جی. اعانت آپ فرماتی, دعا پھر آپ کو ملتی. دعائیں یاد رکھنا سب ہدایت خاتمہ کو دی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دعا جو آپ کو دیتے سوا تر دعا سبحان ان اللہ. کو دی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بڑا خوبصورت انداز, محبت بھرا انداز پروفیسر صاحبہ نے یہ پیش کیا. ناظرین اکرام, ایک خوبصورت سی نعت سنتے ہیں جویریہ سلیم سے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں. جی جویریہ. بولیے سرکار جیسا کون ہے, بولیے سرکار جیسا کون ہے, کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے, کوئی نہیں. بولیے سرکار جیسا کون ہے, کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے.
روشنی کونین میں ہے آپ سے، روشنی کونین میں ہے آپ سے، آپ کے انوار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، اور نور سے اپنے بنایا ہو جسے، نور سے اپنے بنایا ہو جسے، رب کے اس شاہکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، اور زوجہ حضرت علی شیر خدا، زوجہ حضرت علی شیر خدا، دختر سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، دختر سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ شعر پیش کر رہی ہوں کہ مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ، مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ، تو بنت یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بنت یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی میٹھی آواز سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جہاں جہاں جب جب یہ پڑھا کریں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کی یہ ٹرانسمیشن جو محبتوں سے آپ کے لیے سجائی ہے اس کو بھی قبول کرے۔ ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ قبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یقینی طور پہ آپ کے سحری کے اہتمام چل رہے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے آج کی روزے کے حساب سے بہت قیمتی اور بہت فضائل والا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل ہیں، انہوں نے اپنے کچھ فضائل بیان کیے، تو وہ ہم جانتے ہیں پروفیسر صاحبہ سے۔ جی پروفیسر صاحبہ۔ جی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا اور وہ سال عام الحزن کہلایا، تو اس کے بعد جیسے کہ حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت چھوٹی تھیں، اور ایک اور دو اور صاحبزادیاں بھی گھر پر تھیں، تو ان کو نگہداشت کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیگر صحابیات نے رشتے تجویز کیے، اور پہلا تو انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اس وقت مکہ میں ایک خاتون جو ام المومنین حضرت سودا جو جن کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تھا وہ بیوہ ہوئی ہیں، اور ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی غیر شادی شدہ یا کنواری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابیہ حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آپ بتائیے میں کس سے آپ کے نکاح کی بات چلاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت سودا ظاہر ہے وہ بیوہ ہوئی تھی اور میری بچیوں کی نگہداشت کر سکیں گی، تو آپ نے فوراً ان سے نکاح کا اندیا دیا، اور پھر حضرت عائشہ سے نکاح کی تحریک ہوئی، تو اس کا باعث یہ ہوا
اور یہ حضرت عائشہ کا کے پہلے مناقب یا فضائل میں سے ہے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میری تصویر سبز ریشمین کپڑے میں جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی، ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے۔ فرمایا کہ یہ اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو آپ دیکھیے کیا مرتبہ ہے سیدہ عائشہ، جی جی، اور اس کے بعد یہ کہ آپ واحد کنواری دوشیزہ تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نکاح میں آئیں، اور نمبر 3 یہ کہ آپ سیدہ عائشہ اس بات پر بجا طور پر فخر کر سکتی تھیں اور فخر کرتی تھیں، جی جی، اور میں سمجھتی ہوں آج بھی یہ باعث فخر ہے کہ ان کا یہ فخر کا پہلو یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کا سر انور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی قبر مبارک حجرہ عائشہ ہی میں بنائی گئی۔ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر، بلا شبہ یہ جی بالکل، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ کا چوتھا فضائل میں یہ ہے کہ 12 فرشتوں نے میرے حجرے کو اپنے گھیرے میں لے حصار میں لیا ہوا ہے، جی حصار میں لیتے رہتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت آپ بیان فرماتی ہیں کہ نزول وحی کے وقت میں اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب محو استراحت ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حجرہ عائشہ میں نزول وحی ہوا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ دیکھیے جہاں جہاں حضور پر وحی نازل ہوئی ہے وہ جبل عرفات ہے، وہاں پہ 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ، تو آپ سوچئے کہ پھر حجرہ عائشہ کا کیا مقام ہے جہاں اتنی دفعہ نزول وحی ہوا۔ صحیح، جہاں دنیا کے تمام کائنات کے تاجدار تشریف فرمائے۔ جی بے شک بے شک۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور خلیفہ اور صدیق سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے والد گرامی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن میں سیدنا ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے والد گرامی کے بارے میں حضور یہ فرمائیں، اور آپ کی والدہ ام رومان جن کی کنیت تھی، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے دفن کا موقع تھا تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں جسے جنت کی حور دیکھنی ہو تو ام رومان کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابہ، اللہ اکبر، آپ کے دادا اچھا ابو قحافہ، حضرت ابو قحافہ آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ، آپ خود اور آپ کے بھائی بہن حضرت اسماء، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت محمد بن ابو بکر، اور آپ کے بھتیجے بھتیجیاں۔ تو آپ غور کیجئے کہ کسی بھی امہات المومنین میں سے بھی کسی کی 4 نسلیں کو شرف صحابیت حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور معلومات میں بے انتہا خوبصورت اضافہ ہے۔ اچھا، پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری برات میں قرآن میں آیات نازل ہیں، واقعی اس کی طرف سبحان اللہ۔ آپ سوچئے وہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ اعزاز صرف سیدہ مریم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان کی برات میں قرآن میں آیات نازل ہوئیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری برات میں آیات نازل، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری، یعنی یہ رتبہ صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا فرمایا یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ کیا بات ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میری پرورش پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ گھرانے میں ہوئی، بے شک، سرکار کی زوجہ ہیں تو یہ تو جی اور سب سے زیادہ پاکیزہ ترین ہستی، عرفہ ترین ہستی کی رفیقہ حیات ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ کی نویں فضیلت ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رزق کا
رزق کریم کا اعزاز حاصل رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن پہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کوئی ثانی نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پروفیسر صاحبہ بڑی پیاری باتیں کر رہی ہے اور اس طریقے کی نالج میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے. ایک ناظرین اکرام جو کہ ہم شاید جب پڑھے ہوتے ہیں پڑھنے کے دوران تو وہ پڑھ لیتے ہیں, بعض اوقات ضروری نہیں ہر کتاب میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. چونکہ یہ پروفیسر ہیں, یہ تعلیم جو انہوں نے حاصل کری ہے, یعنی کہ جو خزانہ ان کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اب یہ اس خزانے کو بانٹ رہی ہیں تاکہ وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے, مزید بڑھتا جا رہا ہے, اور علم کا خزانہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یہ چین کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے اس علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ علم کی اہمیت ہے کیا, آخر ہمیں کس طریقے سے اس کو جو ہے نا اپنے مطلب اپنی معلومات میں اضافے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ علم کی دولت سے نوازے. ناظرین اکرام, اس خوبصورت موضوع پہ بات چیت جاری و ساری اور آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا, رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا اور ہمارا ساتھ پھر سے جڑ گیا ہے اور آپ سحری کے اہتمام میں مصروف ہیں. ناظرین اکرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ نذرانہ پیش کرنے کے لیے موجود ہیں زنیرہ نعیم, جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں گی. جی زنیرہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تاکہ اس پار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں. تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے, اور تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے. تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے. قلب خود آئینہ بن جا ہے, میں اتنا دیکھوں. یہ قلب خود آئینہ بن جا ہے, میں اتنا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین اکرام بہت خوبصورت انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا. اب ہم اپنا اگلا روزہ اختیار کر رہے ہیں. کچھ لمحوں بعد اذان کا وقفہ ہے. ناظرین اکرام اپنے سحری کے تمام اہتمام کو ختم کیجئے, روزے کو اختیار کیجئے. کچھ لمحوں بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین اکرام, ہم آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہیں اور آج کا جو بہت زیادہ کہتے ہیں نا اہمیت کا حامل موضوع ہے بی بی عائشہ کا اور غزوہ بدر. بی بی عائشہ کے ذکر تو ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, بہت خوبصورت ذکر ہے. اب کیوں نہ کچھ بات غزوہ بدر پہ بھی کر لی جائے کہ یہ بھی ایک اہم مارکہ تھا دین اسلام کا. تو غزوہ بدر سے متعلق پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں. غزوہ بدر کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ پہلا مارکہ تھا مسلمانوں کے درمیان اور قریش اور اہل مکہ کے درمیان, اور وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح فتح مندانہ آئے تھے اس غزوے کے لیے یا اس جنگ کے لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے وہ مسلمانوں کو بس صفحہ ہستی سے مٹا دے. اللہ اکبر. وہ مسلمان صرف 313 تھے صحیح, اور وہ 1000 سے زیادہ تھے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم, اور پھر ان کا اخلاص کا کیا علم تھا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کی سرفرازی کے لیے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات سجدے میں پڑے رہے. جب آپ وہاں گئے اور مکہ سے باہر جا کر بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالے, اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات سجدے میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اے قوت اور طاقت کے سرچشمہ حقیقی, اے ذات باری تعالیٰ تو ہی ہمیں قوت اور طاقت عطا کر. صحیح. اور اس خلوص دل سے دعا مانگی. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کیا کہنا کہ آپ نے اسی وقت یہ بتا دیا تھا کہ قریش کے اکابر میں سے کون کہاں گرے گا اور کہاں اس کی موت واقع ہوگی. آپ کی جو یعنی لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا علم غیب کا جو اللہ کا ہی دیا ہوا علم تھا. صحیح. کیا یہ عالم تھا کہ آپ نے جنگ غزوہ بدر واقع ہونے سے پہلے یہ بتا دیا. اور مسلمان جس بے جگری سے لڑے کہ آج تک ہمیشہ کے لیے یہ طے پا گیا کہ اصحاب بدر کے مقابلے میں کوئی اور مسلمان اس درجہ اخلاص پر فائز نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے اس جافشانی سے یہ اخلاص کے ساتھ یہ غزوہ میں لڑے اور انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. صحیح. اپنے یعنی بے جگری سے لڑنا جسے کہتے ہیں. سبحان اور اللہ. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے مدد کی. ماشاءاللہ. سبحان. یہ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے نا, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو اللہ کرے ہم مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ غزوہ بدر تو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مثال, ایک آئیڈیل, ایک رہنما غزوہ بن چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ افرادی طاقت سے مسلمان نہیں لڑتا, ایمان کی طاقت سے لڑتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین اکرام بڑی خوبصورت گفتگو کی ہماری پروفیسر صاحبہ نے غزوہ بدر کے موضوع پر. اب ہمارے ساتھ ثنا خواں موجود ہیں, زنیرہ نعیم, ان سے کیوں نہ ایک اور نعت سن لی جائے. جی زنیرہ کیا سنائیں گی؟ جب عشق نے رلایا سرکار نے بلایا, چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا, چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا. وہاں ہر طرف حصار خیرات بٹ رہے
رحمت برس رہے تھے تانور کا سمندر رحمت برس رہے تھے اور کیا کیا تمہیں بتائیں کیا کیا نظارے دیکھے کبھی جالیوں کو چوما کبھی ہچکیوں سے روئے کبھی جالیوں کو چوما کبھی ہچکیوں سے روئے اور سرکار نے بلا کر کیا کیا عطا کیا ہے بے نور میرے دل کو پر نور کر دیا ہے بے نور میرے دل کو پر نور کر دیا ہے جسے چاہے وہ پناہ دے جسے چاہے وہ بلا لیں جو گدا ہے ان کے در کا سلطان وہ بنا دیں جو گدا ہے ان کے در کا سلطان وہ بنا دیں جب عشق نے رلایا سرکار نے بلایا چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا. ناظرین اکرام غزوہ بدر کے موضوع پہ ہم پروفیسر صاحبہ سے اور کچھ بات چیت کرتے ہیں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں اور ایسی معلومات حاصل کرتے ہیں جو ہمارے علم میں نہ ہو. جی پروفیسر صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ اس لحاظ سے بھی بہت عظیم الشان غزوہ ہے جی جی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جنگی حکمت عملی بے مثال قسم کی تھی. صحیح صحیح. یعنی اس رات بارش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانب خیمے لگانے کا حکم دیا تھا مسلمانوں کو ادھر بارش کا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں ریت تھی اور دوسری جانب سے بارش کا بہت اثر ہوا. تو آپ کی بصیرت آپ کی حکمت عملی آپ کی جنگی اور جہادی جس کو کہتے ہیں حکمت عملی بے مثال تھی. صحیح. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام تھے ان کے پاس سب کے پاس نہ زرہیں تھیں یعنی سوائے چند لوگوں کے نہ سواری کے لیے جانور تھے یعنی بہت ہی بے بسی کا عالم تھا. لیکن کیونکہ قوت ایمانی زبردست تھی جذبہ جہاد بہت سچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان فتح سے نصیب فرمائی عظیم الشان فتح اور مسلمان اس غزوے میں فاتح بنے غازی بنے. صحیح. اور کفار کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ اہل مکہ کے اہل قریش کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اللہ. تو غزوہ بدر کا تو ہماری زندگیوں کے لیے ایک ایسی ہمارے لیے آئیڈیل جہاد ہے یا آئیڈیل جنگ ہے جس میں جو مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت مسلمانوں کی عسکری قوتوں کو بلکہ مسلمان عوام کو مسلمانوں کے ایک ایک بچے کو خواتین کو سپاہیوں کو سب کو ایک نیا عزم نیا حوصلہ اور نیا جذبہ عطا کرتا رہے گا. بے شک. سبحان تو اللہ. یہ بڑا زبردست اس کا پہلو ہے کہ اس کو ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. بے شک بے شک. ناظرین اب اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فائزہ احسان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہماری ثنا خواص زنیرہ نعیم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام اگلا روزہ ہم اختیار کر چکے ہیں انشاءاللہ اگلے سحری میں اور اگلے مہمانوں کے ساتھ اور کسی اچھے سے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنی مہمان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.